کرکٹ کے میدان میں دوڑنے والا ایک ایسا کھلاڑی جس نے ایک کمزور اور ہاری ہوئی ٹیم کو متحد کر کے نہ صرف دنیا کرکٹ کے صف اول کی کرکٹ ٹیموں پر عالمی مقابلوں میں سبقت دلائی بلکہ اپنی پاک قوم میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ بھی پیدا کیا کہ وہ اقوام عالم میں دوسری قوموں سے کسی طور کم نہیں۔ یہ دور اندیش شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ عالمی کپ جیت کر اس نے کس سمت جانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عالمی کپ کے اختتامی تقریب میں اس نے اشارہ دیا تھا کہ اس ورلڈ کپ کا سفر بہت لمبا ہوگا۔ ان کی الفاظ تاریخ نے اپنے وجود میں جذب کر لیے ہیں اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا اس کھلاڑی نے ورلڈ کپ سے کینسر ہسپتال تک کا سفر طے کیا۔ حالانکہ اس وقت کے بڑے بڑے ماہرین نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اس قسم کا ہسپتال بنانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ ناممکن بعد میں اس مضبوط قوت ارادی والے کھلاڑی نے ممکن بنا دی اور کینسر ہسپتال بن گیا۔ اس کھلاڑی کے ٹانگیں کھینچنے والوں اور ان پر تنقید کرنے والوں کی فہرستیں بہت لمبی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ٹی وی پر عالمی کپ جیتنے والے اس چست و توانا کھلاڑی کو ایک ایسے بوڑھے شخص کے روپ میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جسے 22 سال تک مسلسل اس قوم کے بے رحم حکمرانوں نے توڑنے کے لیے ہر غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا، لیکن آج کامیابی کی اتنی اونچائی پر آ کر بھی اس خدا کے بندے نے اپنے ایک جملے میں ان تمام قومی مجرموں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کے تمام تحفظات دور کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ٹی وی پر یہ مناظر دیکھ کر بے اختیار میری آنکھوں میں آنسوؤں کے 2 قطرے جھلملانے لگے اور مجھے فتح مکہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کفار دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ بات یہاں نہیں رکی بلکہ اس انسان نے قوم سے اپنے خطاب میں زبان سے ایک ایسی بات نکال دی جس نے پورے مغرب پر سناٹا طاری کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کے تمام مذہبی جماعتوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہ بات مدینہ کی فلائی ریاست بنانے کی تھی۔ میں اس ریاست میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے۔ مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں، وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلائی ریاست تھی۔ بولنے میں تو یہ جملے کچھ سیکنڈ میں زبان سے ادا ہوئے، لیکن یہ وطن عزیز کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلمان حکمران کی زبان سے ادا ہوئے، حالانکہ وقت کے ظالم حکمرانوں نے انہیں یہودی ایجنٹ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عظیم انسان کو معلوم نہیں کتنوں نے کہاں کہاں کس قدر تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن صرف ایک وجود کو اس گور نایاب کو کھونے کا احساس ہوا، یعنی جمائمہ، جس نے بعد میں نہ صرف اس عظیم انسان کی مرہم پٹی کی بلکہ ہر مشکل موڑ پر ان کے لیے سہارا بھی بنی رہی۔ ایک طرف اکیلا ایک شخص سچائی کے ساتھ اس پاک سرزمین کی تعمیر اور ترقی کے خواب کو حقیقت بنانے کی جدوجہد کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عیش و عشرت کے دلدادہ حکمران طبقے نے انہیں ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنایا کہ کھلاڑیوں کا کام کرکٹ کھیلنا ہے، نہ کہ سیاست۔ ان قومی مجرموں کی تکبر میں بجھی ہوئی کڑوی کسیلی باتیں 22 سال تک تنہا برداشت کرنے کے بعد بھی اس عظیم شخصیت کی زبان سے ایک ہی بازگشت سنائی دیتی تھی کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ آج آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے یہ تحریر بڑی محنت سے اس عظیم شخص کے لیے تحفے کے طور پر لکھ رہا ہوں جسے بہت ساروں نے ناقابل معافی دکھ دیے۔ میں اس مٹی کا ایک 11 سالہ بچہ ہوں، لیکن میں اس کم عمر میں بھی یہ جان گیا ہوں کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے اس پاک سرزمین کے لیے وہ نایاب تحفہ ہے جس کے لیے یہ پاک سرزمین پچھلے 70 سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اپنی کامیابی کے عروج پر قائد اعظم کو اپنا لیڈر کہا، ایک ایسا شخص جس کو غریب کے بچے کے پیٹ میں اترنے والے اس نوالے کا احساس ہو جس کی وجہ سے غریب کے بچے کی درست افزائش نہیں ہوتی۔ یہ قوم بھی عجیب ہے، بہت دیر لگا دیتی ہے۔ میدانوں میں برق رفتاری سے دوڑنے والا ہمارا کھلاڑی آج بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے شخص کے پاس اب اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ اس پاکستان کو راتوں رات ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کر دے، لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ان تمام قومی مجرموں کو جو کہ سب ان کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے ایسا ذلیل و خوار کر دیا
جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو انہیں ہمیشہ یہ تانا دیتے تھکتے نہیں تھے کہ انہیں سیاست کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ آج سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے گھروں میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ جو شخص آج وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھ گیا ہے وہ آج کے دور میں قائد اعظم کا جانشین ہے، جو بیرونی طاقتوں کو بھی اس کی زبان میں منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، جو پرچی کے بغیر نہ صرف لگاتار بول سکتا ہے بلکہ اپنے بول کے جادو سے بڑوں بڑوں کے چھکے بھی چھڑا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں، نئے پاکستان کو تکمیل تک پہنچانے میں ہم عمران خان کی بھرپور مدد کریں۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔